اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور قوم نے جب پیغام ربانی کو تسلیم نہ کیا، قوم نے جب انکار کیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر گئے، حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہوئے اپنی قوم کے ساتھ۔ اب ناراض تو ہوئے قوم کے ساتھ، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اب اللہ کے اگلے حکم کا انتظار فرماتے، لیکن اس ناراضگی میں اور اس غصے کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا، دوسرے اگلے حکم کا انتظار نہیں فرمایا، بلکہ قوم سے ناراض ہو کر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ امتحان تھا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہ وہ یہاں پر ایک ایسی قوم کے ساتھ ان کا پالا پڑا جو ان کے حکم کو اور حکم ربانی کو، وحی الہی کو بالکل تسلیم نہیں کر رہی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام تو اللہ کا کام تھا، یونس علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ یونس جو ہے وہ پروفٹ تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے۔ اب جب وہ چلے گئے خشمناک ہو کر، غضبناک ہو کر، غصے سے چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا، اس سے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ اور وہ بڑا امتحان کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ڈال دیا۔ یہ نہایت کٹھن امتحان تھا، یہ نہایت کٹھن مشکل مرحلہ تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ مچھلی والا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب غصے کے عالم میں وہ نکل گیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم دوبارہ اسے آزمائیں گے نہیں۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے اور سمندر کا سفر جب شروع ہوا تو پھر اس کشتی میں سوار ہوئے، کشتی سے پھر سمندر میں، سمندر سے پھر مچھلی کے پیٹ میں، رات کی تاریکی کا اندھیرا ایک طرف، پھر سمندر کی موجوں کا، پانی کا اندھیرا ایک طرف، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا جو ہے وہ ایک طرف۔ یہ اندھیرے جب ملے اور ہر طرف سے سیدنا یونس علیہ السلام جو ہے وہ بالکل بے دست و پا ہو گئے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، تو قادر ہے، میں عاجز ہوں۔ انی کنت من الظالمین، حالانکہ ظالموں میں سے نہیں تھے، لیکن پیغمبر تھے۔ پیغمبر ظالم کب ہو سکتا ہے؟ لیکن احساس ہوا کہ مجھے اپنے رب کی اگلے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، جو میں نے نہیں کیا۔ نکلا میں رب کے لیے ہوں، اس قوم کے پاس بھی رب کے لیے گیا تھا، اور اب بھی جو نکلا ہوں وہ رب کے لیے نکلا ہوں۔ لیکن بڑوں کی جو انداز ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بڑے لوگوں کو، پیغمبران، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام، یہ سب بڑے لوگ تھے، اور یہ معمولی چیزوں کو جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جس لفظ کو عرض کیا وہ کہا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو مولا قادر ہے، میں عاجز ہوں۔ اب یہاں پہ لفظ سبحان سورہ اسرا میں جو لفظ سبحان سے یہ آیہ مبارکہ کو شروع کیا، اس کا جو مطمع نظر ہے اس آیہ مبارکہ کے شروع میں لفظ سبحان کو لانے کا، وہ یہ ہے کہ دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے میرا رب کہ یہ جو واقع معراج ہوا ہے اس کے لیے تم عاجز ہو، میں قادر ہوں اس کو کرنے پر، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو لے جا سکتا ہوں اور پھر واپس بھی لا سکتا ہوں۔ جو چیز تمہارے لیے محال ہے،
جو چیز تمہارے لیے مشکل ہے اگر وہ میرے لیے بھی محال ہو، میرے لیے بھی مشکل ہو، تو پھر مجھ خدا میں اور تم مخلوق میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟